نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي صدق الله مولانا العظيم ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم رب تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم و احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے دلائل۔ آج اللہ تعالی ہم اس پہ جو ہے وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایویڈنسز کو جو ہے وہ نقل کریں گے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ ورس سورہ بقرہ کی ورس 186 ہے، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعا کے فضائل بہت زیادہ ہیں جن کو آیات قرآنیہ میں اور احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ محدثین نے اپنی احادیث کی کتب میں باقاعدہ ابواب قائم کیے ہیں، کتاب الدعوات، کتاب الدعاء، اور پھر اس کے تحت جو آقا علیہ السلام نے دعا کے فضائل کو بیان کیا ہے ان احادیث کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ یہاں تک تو سب کا اتفاق ہے، دعا یا دعا کی فضیلت یا آقا علیہ السلام سے جو نقل کی گئی دعائیں ہیں اور نقل کی گئی کتب احادیث میں، اس میں کسی شخص کا ذرہ برابر بھی اختلاف اور کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ اگر وہ اس کا انکار کر دے تو وہ قرآن و سنت کا انکار ہے، احادیث سے مبارکہ کا انکار ہے، آقا علیہ السلام کی سنت کا انکار ہو جائے۔ یہاں پہ سب کا اتفاق ہے، اختلاف کس میں ہے؟ اختلاف اس میں کیا جاتا ہے کیا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے یا کہ نہیں، اس پہ اختلاف ہے۔ موضوع کی طرف آنے سے قبل جو ہے وہ پہلے ہم دعا کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو جانیں گے، اس کے بعد جو ہم احادیث مبارکہ کو نقل کریں گے۔ دعا کے معنی لغوی معنی جو ہے وہ پکارنے کے ہیں، بلانے کے ہیں، دعا کرنا ہے، یہ سارے اس کے میننگز آتے ہیں۔ سو جب بندہ دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ کو پکارتا ہے، رب تعالیٰ کو بلاتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے، یہ تو اس کا جو ہے وہ لغوی معنی ہے۔ اب دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے یا دعا کسے کہتے ہیں، اس کو ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے جانتے ہیں۔ اس روایت کو سنن ابو داؤد میں نقل کیا گیا ہے اور امام طبرانی نے پوری ایک کتاب الدعاء لکھی ہے، اس میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال المسألة ان ترفع يديك حذو منكبيك او نحوهما والاستغفار ان تشير بإصبع واحد والابتهال ان تمد يديك جميعا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے
کہ تو دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک جو ہے وہ اٹھا دو. اب یہ طریقہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں، حبر الامہ ہیں. اور آگے آپ فرماتے ہیں یا ان کے برابر جب وہ دعا کر رہا ہے یا کندھوں کے جو ہے وہ برابر جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا لے، یا استغفار کرتے ہوئے انگلی سے اشارہ کرے اور عاجزی کا اظہار. دیکھیں جب رب تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے تو وہ مالک ہے نا، تو ہم اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے ہوئے عاجزی کا اظہار یہ ہے کہ تم دونوں ہاتھوں کو کٹھے جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں پھیلا دو. امام عبدالرزاق نے مصنف عبدالرزاق میں جو ہے وہ یہ دوسری روایت ہے جو نقل کی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی جو ہے وہ دعا کسے کہتے ہیں یا دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے اس کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ایک انگلی سے اشارہ کرے تو وہ اخلاص ہے، اور جب دونوں ہاتھ سینہ تک بلند کرے تو وہ دعا ہے. جب دونوں ہاتھ سینہ تک جو ہے وہ بلند کرے تو کیا ہے؟ وہ دعا ہے. اور جب سب سے اوپر ہاتھوں کو بلند کر لے، ہاتھوں کو جو مزید اگر وہ اٹھا رہا ہے وہ سر تک جو ہے اس کے ہاتھ پہنچ رہے ہیں، اور ہاتھوں کا ظاہر چہرے کی طرف ہو، یہ ہاتھوں کا ظاہر جو ہے وہ چہرے کی طرف ہو، تو وہ ابتہال کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ ابتہال کہتے ہیں کہ گڑ گڑا کر دعا مانگنا. اس میں شدت کا معنی پایا جاتا ہے، اللہ کے حضور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے جو ہے وہ دعا مانگے اور اس کے ہاتھ جو ہے وہ سینے سے بھی اوپر جو ہے وہ چلے جائیں. آج کے مفتن دور میں بعض لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے شدید مخالف ہیں اور اس کو خلاف سنت قرار دیتے ہیں، بدعت اور گمراہی قرار دیتے ہیں. ان کا یہ عمل یا ان کا یہ قول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا انکار ہے. انکار کرنے والے نماز کے بعد دعا مانگنے کے بھی مخالف ہیں، اس کو بھی وہ بدعت قرار دیتے ہیں. اور نماز کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے بھی قائل نہیں ہو، اس کو بھی بدعت اور گمراہی قرار دیتے ہیں. سو آئیے آج ہم جو ہے وہ اپنے عقیدے کو، اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اس کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں نقل کرتے ہیں اور محدثین کیا عقیدہ رکھتے تھے. ہمارے ہاں پرابلم یہاں آتی ہے کہ جب تھوڑا سا علم حاصل کر کے جو ہے وہ اس کو آگے جب وہ پروموٹ کرتا ہے تو وہ خطا کر جاتا ہے. اور ہاتھ کو جو اٹھا کر دعا مانگنا ہے، اس کو جب ہمارے ہاں جو ہے وہ جب گفتگو کی جاتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہماری اولادیں کالجز یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں، ان کی آنکھیں پھر برین واشنگ ہوتی ہے. اس برین واشنگ میں وہ گھر آ کے سوال جو ہے وہ علماء سے نہیں کرتے، یہیں سے طریقہ غلط ہو گیا. وہ سوال اپنے والدین سے کرتے ہیں. اب والدین جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ علماء نہیں ہیں، علم نہیں ہے اتنا زیادہ، وہ جواب نہیں دے پاتے. آپ میری بات سمجھ لیں. اب جب وہ جواب نہیں دے پاتے تو پھر جو ہے وہ اسی طرح اسی بات کو آگے جو ہے وہ مزید نوجوانوں کو شامل کرتے چلے جاتے ہیں، پھر اور نوجوان ساتھ لگتے چلے جاتے ہیں. اب یہاں سے طریقہ کہاں سے غلط ہو گیا؟ کیونکہ یہیں سے طریقہ جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وہ تو قرآن کے خلاف چل رہے ہیں کہ جس سے پوچھنا چاہیے اس سے پوچھتے نہیں ہیں، اور جس سے نہیں پوچھنا ان سے پوچھا جا رہا ہے.
نہیں دیں گے. اب یہ یاد رکھ لیں کہ وہ جب انکار کرتے ہیں تو بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پوری اسپیچ میں امام بخاری کا حوالہ دوں گا صرف، کہ امام بخاری نے جو ہے وہ عقیدہ کر رکھتے تھے، اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے متعلق کتنی روایات کو نقل کیا ہے، وہ ساری روایات کو میں نقل کروں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے قائل ہیں. صحیح بخاری کتاب الدعوات میں ان روایات کو نقل کیا گیا ہے، اور امام بخاری کی دوسری جو حدیث کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے متعلق جو ہے وہ 8 روایات کو انہوں نے نقل کیا ہے. سب سے پہلے جو ہے ہم بخاری شریف کا مطالعہ کریں گے. امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الدعوات میں باقاعدہ باب قائم کیا ہے، چیپٹر نیم رکھا ہے، اور نیم کیا رکھا ہے؟ باب رفع الایدی فی الدعاء، کہ دعا میں ہاتھوں کو بلند کرنا یا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا. یہ امام بخاری جو ہے وہ چیپٹر جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی محدث چیپٹر قائم کرتا ہے، نیم دیتا ہے، باب قائم کرتا ہے، تو وہ اس کا عقیدہ اور بلیو ہوتا ہے، وہ اس کا فقہی مسلک ہوتا ہے، اس کے تحت وہ پھر حدیثیں لے کے آتا ہے. وہ اپنا قول نقل کرتا ہے باب کی صورت میں، اور پھر جو ہے وہ حدیث کو نقل کرتا ہے. سو امام بخاری نے باقاعدہ جو ہے وہ باب بھی قائم کیا اور پھر آگے روایات کو نقل کیا. پہلی روایت جو نقل کی ہے امام بخاری نے، اور اس روایت کو بخاری شریف کے علاوہ مسلم شریف میں بھی نقل کیا گیا ہے، سنن ابو داؤد میں بھی نقل کیا گیا ہے، سنن نسائی میں بھی نقل کیا گیا ہے. یعنی جو میجر 6 بکس ہیں ہماری، ان میں بھی اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے. قال ابو موسیٰ الاشعری دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم رفع یدیہ ورأیت بیاضا. راوی بیان کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا علیہ السلام نے دعا مانگی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند فرمایا. آقا علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے بغلوں کی سفیدی کو بھی دیکھ لیا، اس نورانیت کو بھی دیکھ لیا جو نور کی شعائیں آقا علیہ السلام کی بغل مبارک سے نکل رہی تھی. اس قدر آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ دعا مانگی. دوسری روایت امام بخاری نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ایک غزوہ میں بھیجا، غزوہ بنو جزیمہ، اس کی طرف بھیجا، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. وہ اچھی طرح یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم اسلام لائے، وہ کہنے لگے کہ ہم نے دین بدل دیا. اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قتل کیا اور قید کرنا شروع کر دیا. جب آقا علیہ السلام کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آقا علیہ السلام راوی بیان کرتے ہیں رفع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، حضور نے دعا کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا، دعا کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا. وقال اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد. حضور دعا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں اس کارروائی سے تیری طرف بری ہوتا ہوں جو خالد نے کی ہے. تو اس روایت میں بھی دیکھیں کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. تیسری روایت امام بخاری نقل کرتے ہیں حضرت یحییٰ بن سعید اور
حضرت شریک نے حضرت انس سے سنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حتی رأیت بیاض ابطیہ. اس روایت کو بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی نقل کیا گیا ہے، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ میں بھی نقل کیا گیا ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو جو بلند فرماتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بغل مبارک کی سفیدی کو دیکھ لیا. امام بخاری نے اپنی حدیث کی جو دوسری کتاب ہے صحیح بخاری کے علاوہ الادب المفرد ہے، اس میں باقاعدہ جو باب قائم کیا ہے. اب یہ میں دوسری کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں بخاری. باب رفع الایدی فی الدعاء، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنا. یعنی امام بخاری بڑا پختہ عقیدہ رکھتے تھے اس کا. انہوں نے دوسری حدیث کی کتاب میں بھی باقاعدہ جو ہے وہ چیپٹر بھی قائم کیا، باب کا نام بھی رکھا اور پھر اس کے متعلق 8 روایات کو نقل کیا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اس روایت کو الادب المفرد میں نقل کیا گیا، ان حالات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو رافعا یدیہ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو جو بلند کیا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آقا علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگ رہے ہیں؟ اے رب تعالی میں بشری صورت میں ہوں. آقا علیہ السلام کی 2 شانیں ہیں، نورانیت بھی ہے اور بشریت بھی ہے. دعا فرماتے ہیں کہ میں بشری صورت میں ہوں، اگر کسی مومن کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے اے رب العالمین میری پکڑ نہ فرماتا. بڑی قابل غور دعا ہے یہ کہ اگر آپ نے کسی مومن کو تکلیف دی ہے، خواہ وہ تکلیف آپ نے ہاتھ سے دی ہے، خواہ وہ تکلیف آپ نے اپنے کسی عمل کے ساتھ دی ہے، خواہ وہ تکلیف آپ نے اپنی زبان کے ذریعے، رب تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے گا اور شدید پکڑ فرمائے گا، جس کو آج ہم ہلکا جانتے ہیں. دیکھیں حضور کی تعلیم کیا ہے. حضور تو دعا میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر کسی مومن کو میری طرف سے کوئی تکلیف ہوئی ہے تو باری تعالیٰ میری پکڑ نہ فرمانا، اور اگر کسی مومن کو سخت الفاظ کہہ دیے ہیں تو باری تعالیٰ میری گرفت نہ فرما، میری پکڑ نہ فرما. یہ حضور دعا مانگ رہے ہیں. کیا آج ہماری دعاؤں میں یہ دعا بھی ہے؟ اگر ہم نے کسی کے ساتھ سختی کی ہے، ہمارے الفاظ جو ہے وہ اس کے خلاف سخت نکلے ہیں، ہم نے عمل کے ذریعے جو ہے وہ کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو کیا جو ہے وہ ہم اس بندے سے بھی معافی مانگ کر اللہ کے حضور بھی معافی مانگتے ہیں؟ اس عمل پہ سوچنا چاہیے. امام بخاری الادب المفرد میں دوسری روایت کو نقل کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ طفیل بن عمر دوسی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، فقال یا رسول اللہ ان دوسا قد عصت وابت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قبیلہ دوس ہے وہ انکار پر ڈٹ گئے، لہذا آپ ان کے لیے تباہی و بربادی کی دعا کیجیے. راوی بیان کرتے ہیں فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلۃ ورفع یدیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قبلہ کی طرف رخ کر لیا، کعبہ کی طرف رخ کر لیا اور ہاتھ دونوں جو ہے وہ دعا کے لیے اٹھا دیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. فظن الناس انه يدعو عليهم. لوگوں نے گمان کیا کہ اب حضور جو ہے وہ بد دعا فرمائیں گے، ان کے لیے تباہی کی دعا کو بد دعا فرمائیں گے. فقال اللهم اهد دوسا. لیکن حضور تو رحمت للعالمین ہیں،
فرمایا اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما، قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما۔ اب اس روایت میں بھی دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا کیا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جو ہے وہ دعا کی۔ اب اس روایت میں جو میں نے نقل کیا ہے کہ آپ نے قبلہ رخ جو ہے وہ ہو کر دعا مانگی، حضور نے اپنا چہرہ انور جو ہے وہ کعبہ کی طرف کیا اور پھر دعا مانگی۔ ہمارے یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ علم کا کلچر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اہل سنت و جماعت میں بالخصوص جب علم کا کلچر ختم ہوتا ہے نا تو پھر جہالت آتی ہے۔ علم کی دنیا سے ہم بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ آج جو شخص علم کی بات کرتا ہے نا وہ قرآن و سنت کو پہنچاتا ہے، لوگ اس کو نہیں مانتے۔ ہم تباہی و بربادی کے دہانے میں جا چکے ہیں۔ آپ علماء کے کتابوں کو سامنے رکھ کر بیان کریں، احادیث بحوالہ نقل کریں، آپ قرآن بیان کریں، لوگ نہیں مانیں گے آپ کو، اس لیے کہ دین کا شرف نہیں رہ گیا۔ علم کی دنیا سے ہم دور جا چکے۔ وہ جو 2 یا 3 یا 4 مہینے ہم نے کہیں سے علم کو لے لیا اور پھر جو ہے وہ ہم کفر اور گمراہی کے فتوے اپنے ہاتھوں میں لے کر پھرتے ہیں۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اور پھر جو ہے ہم ڈٹ جاتے ہیں اور پھر ہم خود ہی مفتی بھی بن رہے ہیں اور ہم جو فتوے جاری کر رہے ہیں۔ یہ کلچر جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کی تباہی کا باعث ہے۔ خوارج کی ایک نشانی آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قرب قیامت ایک ٹولہ ظاہر ہوگا جو نوجوان ہوں گے، قرآن و سنت کا بیان کریں گے، ان کی زبان سے قرآن و سنت نکلے گی، ہر بات جو ہے وہ قرآن و سنت سے کریں گے۔ لیکن آقا علیہ السلام جب فرماتے ہیں کہ ہوں گے وہ برین واش، ان کو برین واش کیا ہوگا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ کفر اور شرک کے فتوے لے کر جو ہے امت کی طرف دوڑیں گے۔ قرب قیامت کی علامت آقا علیہ السلام نے صحیح مسلم میں اس کو نقل کیا گیا۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت دین نوجوانوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا، اور وہ نوجوان جو ہے پھر کیا کریں گے، کھلواڑ کریں گے دین کے ساتھ۔ وہ خود بھی آقا علیہ السلام جب فرماتے ہیں کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دین سیکھنے کے لیے، خدا کے لیے، اس دین کو قرآن و سنت سے سمجھیں، جیسے اسلاف نے سمجھا اس طریقے سے سمجھیں۔ جو آپ کے سامنے قرآن کی بات کرتا ہے، جو آپ کے سامنے حدیث کی بات کرتا ہے، اسلاف کے طریق کی بات کرتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کوئی ایک چھوٹی سی نہر نہیں ہے، یہ اوشن ہے ایک بہت بڑا۔ ہم اپنی سوچ میں جو ہے وہ کیا کس قدر تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم اس پورے دین کو جو ایک اوشن ہے اس کو جو ہے ہم اپنی سوچ میں مقید کر کے دین کو بھی اس میں مقید کرنا چاہتے ہیں۔ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، بس وہ دین ہونا چاہیے، اس کے علاوہ دوسرا دین نہیں ہونا چاہیے۔ جو دوسری بات کرے گا تو کفر و گمراہی کے فتوے ہمارے ہاتھ میں۔ انہی میں سے ایک سوچ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ بڑی سختی سے قبلہ کی طرف منہ کر کے ہی دعا کو مانگنے کو جو ہے وہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ سمجھیں، اور بالخصوص مائیں بہنیں کے گھروں میں سن رہی ہیں، خدا کے لیے اس دین کو دین رہنے دیں۔ یہ وراثت ہے انبیاء کرام کی، یہ وراثت ہے آقا علیہ السلام کی۔ آپ دین پروموٹ کریں، کرنا چاہیے آپ کو، لیکن جتنا نالج دیا اتنا کریں۔ جو نہیں ہے آپ کے پاس
آپ کیوں گناہ کما رہی ہیں؟ ان میں بالخصوص یہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے جی کعبہ کی طرف منہ کرے جی چلے جی موڑے نہیں دعا نہیں قبول ہوتی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی آپ نے کس مدرسہ سے تعلیم حاصل کی ہے؟ ہماری اولادیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے بھی جاتی رہی، اور آپ جو ہے وہ اوپر سے ایک اور فتویٰ لے آ رہی ہیں۔ اب یاد رکھ لیں کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا بھی سنت ہے، میں نے روایت نقل کی ہے ابھی۔ اور اگر کعبہ کی طرف جو ہے وہ رخ نہیں ہے تو تب بھی اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور امام بخاری نے کتاب الدعوات میں باقاعدہ جو ہے وہ 2 ابواب 2 چیپٹرز قائم کیے ہیں، جس میں کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے کا بھی بیان کیا اور ایک روایت نقل کی، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ کعبہ کے علاوہ جو ہے وہ یعنی پیٹھ کعبہ کی طرف ہو، پیٹھ کعبہ کی طرف ہو اور دعا مانگ رہے ہیں، اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ روایت کو نقل کیا ہے۔ اب یہ سارا ہماری کتب احادیث میں موجود ہے، لیکن کون کھنگالے ان کو؟ ہمارے ہاں تو وہ بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ دین کو مذاق بنایا جا رہا ہے۔ کیا میں الفاظ دوں؟ میرے پاس الفاظ نہیں، الفاظ ختم ہے میرے پاس۔ امام بخاری نے کتاب الدعوات میں باب جو قائم کیا ہے، باب الدعاء غیر مستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف منہ کیے بغیر دعا کرنا۔ اس پہ جو روایت نقل کر رہے ہیں، اب یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنا بھی سنت ہے، اور اگر پیٹھ ہے تو تب بھی دعا کرنا جو ہے حضور کی سنت ہے۔ اب اس میں جو روایت ہے وہ یہ روایت بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی دلیل ہے۔ راوی کیا بیان کرتے ہیں کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک اس روایت کو نقل کرتے ہیں، صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اس کے علاوہ سنن نسائی، ابو داؤد اور مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ روز جمعہ تھا، آقا علیہ السلام جو ہے وہ خطاب فرما رہے تھے، منبر پہ جو ہے وہ خطاب فرما رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ دعو ان یسقینا، اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم پر بارش نہ کرے۔ حضور خطبہ دے رہے ہیں، منبر پہ ہیں۔ اب اللہ کا گھر ہے نا، اس اللہ کے گھر میں وہ شخص کس کو دعا کے لیے کہہ رہا ہے؟ حضور ہے۔ ہمارے ہاں پھر ایک سوچ پھر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ خود دعا کیوں نہیں مانگتے؟ یہ کیا آپ جو ہے وہ مشائخ علماء اور اولیاء کے پاس جاتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں دعا کر کے خود مانگو؟ خود بھی مانگے، حضور نے تعلیم دی ہے اور اہل سنت والجماعت خود بھی مانگتے ہیں، لیکن یہ سنت بھی تو آقا ہی کی عطا کی ہوئی ہے نا۔ کیا آج ہمیں زیادہ توحید سمجھ آ گئی ہے؟ 1400 سال کے بعد ہم زیادہ موحد ہو گئے ہیں۔ وہ جنہوں نے توحید کی تعلیم دی وہ تو منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، وہ منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے دوران جمعہ کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، اللہ کے حضور دعا کیجئے۔ اگر یہ منع ہوتا تو حضور منع فرما دیتے کہ نہیں، تم مسجد میں آئے ہو، اللہ کے گھر میں ہو، اللہ سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ مجھے تم کیوں کہہ رہے ہو؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا کیا؟ حضور نے اسی وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا فرمائی۔ اور یہ روایت ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اور حضور علیہ السلام جب خطبہ دے رہے تھے تو پیٹھ کعبہ کی طرف تھی اور رخ جو ہے وہ صحابہ کی طرف تھا۔ رخ کس طرف تھا؟ صحابہ کی طرف تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اسی وقت بارش جو ہے وہ برسنا شروع ہوئی۔ امام ابن حجر اسقلانی شافعی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ دعا کرتے ہوئے خطیب کے لیے جائز ہے کہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے قبلہ کی طرف جو ہے وہ منہ نہیں کیا بلکہ
پیٹ کر کے جو وہ دعا مانگی۔ اگلے جمعہ تک وہ بارش ہوتی رہی، پھر وہی شخص کھڑا ہو گیا۔ اب اگلے جمعہ تک بارش نہیں ہوئی تو وہ جو شخص کھڑا ہو رہا ہے وہ بھی تو صحابی تھے نا، وہ خود ہی دعا کر لیتے کہ باری تعالیٰ بس بڑی بارش ہو گئی، ہفتہ پورا ہو گیا، پہلے تو بارش ہی نہیں ہو رہی تھی، اب حضور نے ہاتھ پہ اٹھا دیے، اب بارش رک ہی نہیں رہی، تو اسے پتا تھا کہ کہاں جا کے جو ہے وہ دعا قبول ہونی ہے۔ کیا ہوا؟ پھر جو ہے وہ جمعے کا روز تک کھڑے ہو گئے، کھڑا ہو گئے، کیا کہتے ہیں؟ ادعو اللہ ان یعرفہ عنا فقد غارقنا، یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ اتنی بارش ہو گئی ہے کہ ہم تو غرق ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اپنی شکایت، اپنا دکھ، اپنا درد حضور کی بارگاہ میں رکھ رہے ہیں وہ۔ اور آقا علیہ السلام نے فقال اللہم، ہاتھ اٹھائے، حوالینا ولا علینا، اسی وقت ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ دعا مانگی، اور حضور نے اشارہ فرمایا کہ مدینہ پہ نہ برس بلکہ ارد گرد برس۔ تو کیا ہوا؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بادل جو ہے وہ اسی وقت حضور کے ہاتھوں کے اشارے سے ہی چھٹ گئے، ادھر ادھر ہو گئے، اور بارش جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ابھی میرا یہ موضوع جاری ہے، ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع پہ ہاتھ اٹھا کر، اس میں بھی جو وہ کیا ہے، ہاتھ اٹھا کر جو وہ دعا مانگی گئی، یہ انشاءاللہ موضوع جاری رہے گا۔ اگلے جمعہ مبارک میں بھی میں یہی موضوع لوں گا، اس پہ جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ نماز کے بعد جو وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے دلائل، قبرستان میں جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے دلائل، اس کے علاوہ کن کن مقامات پہ آقا علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھا کر جو ہے وہ دعا مانگی ہے، اس کو نقل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔